اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو ایک اور بزم رمضان کی دلکش اور خوبصورت نشریات کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی میزبان جیا خان۔ جی ہاں، اور ناظرین کرام، بزم رمضان کی ایک اور بہت خوبصورت سی نشریات ہماری آج یہاں پر مکمل طور پر تیاریوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی بہت ہی محترم ہمارا پینل یہاں موجود ہے، جن سے میں آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ آج کی جو بیسکلی ہمارے ایک مہمان ہیں وہ اتنے زیادہ یونیک ہیں، یونیک میں انہیں اس لیے اس الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بالخصوص نوجوانوں اور بڑھوں کے لیے سب کے لیے یکساں وہ ایک خاص ٹیکنالوجی ہے جس پہ وہ کام کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس ٹیکنالوجی کا ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہونا ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتا ہے۔ تو آئیے ان کی جانب سب سے پہلے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سب سے پہلے یہ جج رہ چکے ہیں WRO کے، یعنی کہ ورلڈ روبوٹک اولمپکس میں انہوں نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ جج کرنے کا اعزاز جو ہے، شکر الحمدللہ ہم پاکستانیوں کو یہ اعزاز دلوایا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ محترم شخصیت یہاں پر موجود ہیں، میں چاہوں گا جیا آپ ان کا مکمل طور پہ تعارف کروائیے۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کرتے ہیں اپنے میٹرو ون کی اتنی خوبصورت بزم رمضان میں۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، بہروز نورانی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ نہ صرف اولمپکس اور اس کے علاوہ جو آٹو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس پہ ورک کرتے ہیں، اس کے علاوہ سماجی جو کام ہوتے ہیں، سماجی سوشل ورک جو ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کا بڑھ چڑھ کر کے حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کس طرح کے معاملات ان کو درپیش آتے ہیں، کیا کیا معاملات یہ خود اپنی ذات سے کرتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی اور انہی کی کلامی ہم سنتے ہیں۔ تو نورانی صاحب، ماشاءاللہ پہلے تو آپ کا نام بڑا ماشاءاللہ یونیک ہے، آپ کی شخصیت کے بالکل عین مطابق ہے، ماشاءاللہ آپ کی نگاہیں جو ہے وہ واقعی نورانی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو سر، آپ نے ماشاءاللہ پہلی مرتبہ پاکستان کی نمائندگی کی ورلڈ اولمپک میں جا کے، روبوٹک اولمپک جو تھا، تو اس میں مطلب کون کون سی مشینک جو وہاں آئٹمز تھے، اور روبوٹک پوائنٹ آف ویو سے اب ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے امپروو کرتی جا رہی ہے آل اوور دا ورلڈ، اور AI ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ہی بہت زیادہ اس وقت جو ہے اس نے پیک پکڑا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو آپ جو ہے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اسمارٹ آٹومیٹک جو آپ کی یہ کٹ ہے، جو کے سامنے ڈسپلے میں بھی ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جو آپ نے ایجاد کی ہے، بیسکلی آپ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ آئیڈیا کہاں سے کنسیو ہوا آپ کو؟ کیسے آپ نے سوچا کہ بھائی اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مجھے پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بہت شکریہ خوبصورت سے تعارف کا، اتنا تو شاید کچھ ہے بھی نہیں جتنا آپ نے بتا رکھا ہے۔ نہیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ خیر، سفر کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیکل اسٹڈیز ہیں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جتنی بھی پڑھائی ہے جو ہم بچوں کو کرواتے ہیں، اس کا آغاز کچھ میری لائف میں کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ہمیں فرسٹ ٹائم ایک روبوٹ دیا گیا تھا کہ اسے آپ نے آپریٹ کرنا ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے میں نے یوٹیوب کا سہارا لیا۔ جب میں نے، سر میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا، سنس کب کی بات ہے، کب آپ کو یہ روبوٹ آپ کے ہینڈ اوور کیا گیا؟ 2017 میں ناظرین کرام، یعنی کہ تقریباً 7واں برس ہو چکا ہے۔ 7 برس میں ٹیکنالوجی کا ظاہر ڈیفرنس بھی آیا ہے، اب آپ کو بتائیے۔ تو جب میں نے اس کو یوٹیوب کیا چلانے کے لیے، تو مجھے پتا چلا کہ جو روبوٹ میرے ہاتھ میں ہے اس کو پوری دنیا میں 8 سے 9 سال کا بچہ چلا رہا ہے، اور میں 2 سال بعد انجینئر کہلانے والا ایک اسٹوڈنٹ اس کو آج ہاتھ میں پکڑے ہوا ہوں، اور اس کے لیے مجھے جو ہے وہ یوٹیوب کرنا پڑ رہا ہے اور ان بچوں سے سیکھنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچہ ہو کسی سے بھی ہو، لیکن وہاں پر ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر کہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں وہ پہلی بار نظر آیا، پہلی بار سمجھ آیا۔ اس کے بعد اس STEM ایجوکیشن کے بارے میں، اس ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن کے بارے میں نے مزید اسٹڈی کیا، تو مجھے یہ پتا چلا کہ ورلڈ وائڈ ایجوکیشنل ریفارم بہت زیادہ آ چکا ہے، جس وجہ سے ہم جو ہے وہ ہمارے بچے اور جو اگر آپ انٹرنیشنل کسی بھی بچے کو کمپیئر کریں تو وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو آپ نے اسمارٹ آٹومیشن کٹ کا تذکرہ کیا، تو بیسیکلی میری PCB پرنٹڈ سرکٹ بورڈ مینوفیکچرنگ بھی ہے،
ہم یہاں پر لائٹس مینوفیکچر کرتے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں لیکن پاکستان کے باہر بھی جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اسی تجربے سے اس کو اور اس کو ملا کر میں نے ہمارے پاکستانی بچوں کے لیے اس کٹ کا انتخاب کیا کہ جس کے اوپر وہ تمام تر چیزوں کو امپلائی کرے. ایک چھوٹی سی مثال جو کلاس روم کے اندر ہم دیتے ہیں, بڑی چھوٹی سی مثال, کہ آپ جب بھی کسی شاپنگ مال جاتے ہیں وہاں پر ایک گلاس ڈور ہوتا ہے, جیسے ہی آپ جاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے, آٹومیٹک کھل جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میکینزم ہے کہ سینسر آپ کو سینس کرتا ہے, موٹرز موو کرتی ہیں, دروازہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام تر چیزیں بچہ جتنی بار بھی شاپنگ مال گیا ہے نا, کبھی اس نے ریئلائز نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ چھوٹی عمر سے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. چھوٹی عمر سے یہ تمام تر چیزیں, مشیننگ, روبوٹکس, یہ ساری چیزیں چھوٹی عمر سے ان کو سکھائیں کہ اب کی بار جب وہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے جائیں, اس طریقے سے مال کے سامنے جائیں تو وہ دروازہ کیسے کھل رہا ہے, پہلے سے اویئر ہوں اس حوالے سے. جی, اور اسی طریقے سے جب وہ اپنی عمر سے پہلے چیزیں سیکھنا شروع کرتے ہیں, تبھی آج جہاں آپ سوال کر لیتے ہیں کہ چائنیز اتنے آگے ہیں, جاپانیز اتنے آگے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے بچہ پیدا کرنے سے پہلے اس بچے کا پورا جو ہے وہ کہ 8 سال کی عمر میں کیا کرے گا, 6 سال کی عمر میں کیا کرے گا, کون سی سوئمنگ کلاسز میں جائے گا, وہ پورا جو ہے وہ ماں باپ کے پاس ایک جو ہے وہ چیز تیار ہوتی ہے. اور آپ کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, آپ جو ہے وہ کنسلٹنسی لیتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں کہ اس کو کیا کروانا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ, ہاؤ دا ورلڈ از چینجنگ, کیا کروانا چاہیے. ہمارے یہاں پر ان ساری چیزوں کا تھوڑا سا گیپ موجود ہے. تو ہم جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا سماجی ورک بھی کرتے ہیں, تو جس کو بھی کنسلٹنسی یا کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ تکلیفیں ہوتی ہے تو وہ بالکل ہمارے پاس آ کے اظہار کرتے ہیں. ہماری الحمدللہ ٹیم آف 15 ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہیں جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں. سر میں یہاں پر انٹرپٹ کروں گا, تو آپ کا یہ کہاں پر ہے انسٹیٹیوشن, یا آپ کا یہ جو آپ نے ادارہ اپنا جو قائم کیا ہے, یہ کہاں پر موجود ہے؟ دیکھیں, ہمارے 2 کیمپسز ہیں. مین کیمپس ہمارا فیڈرل بھی ایریا پر ہے, جس کو کریم آباد بھی کہتے ہیں, اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ ڈیفنس فیز 2 کے اندر موجود ہے, الائن سٹیم کلب. اچھا, سو الائن سٹیم کلب میرا ادارہ ہے. ہم اسکولز کو بھی اپنی جو ہے وہ روبوٹکس کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور بچے ہمارے پاس کیمپس پہ آ کر بھی یہ تمام تر چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس ایج تک کے بچے آپ کے پاس ایڈمیشن لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس 5 ایئر سے یعنی 5 سال کے بچے سے لے کر یونیورسٹی تک کے بچے تک کے لیے تمام تر جو ہے وہ کریکولم موجود ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے اوپر ہے. ماشاءاللہ, اچھا نورانی صاحب, یہ جیسے گرافک ہے, آئی ٹی ہے, یہ اسی طرح کے آپ کورسز کلاسز؟ جی, یہ بالکل آئی ٹی سے ریلیٹڈ, یا اے آئی بہت سے لوگ جو ہے وہ اے آئی پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں. آپ نے بھی اسٹارٹ کیا. اے آئی اس کے مصنوعی جو ہے وہ صلاحیت ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس اوریجنل انٹیلیجنس ہے, صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں عقل سے نوازا ہے, جو اوریجنل عقل ہے, جو خدا کی دی ہوئی عقل ہے. اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جو ایک انسانی مصنوعی دی گئی انٹیلیجنس ہے روبوٹس کو یا مشینز کو, جس کی بنا پر وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں بنتی کیسے ہیں, چلتی کیسے ہیں, کس طریقے سے ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں, ان سب کو ہم کلاس روم کا حصہ بناتے ہیں. یعنی کتابی باتیں نہیں کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ پریکٹیکلی بچوں کو وہ کام کرواتے ہیں, پروجیکٹس بنواتے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ نئے آئیڈیاز دیتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نئے آئیڈیاز لینا, میں آپ کو ذکر کروں, ایمیزون, ناسا, یہ تمام جتنے بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ ان بچوں کو پرابلمز بتاتی ہیں اور ان بچوں سے ان پرابلمز کا سیلیوشن لیتی ہیں. جیسے یہ ورلڈ روبوٹک اولمپیاڈ کا میں نے ذکر کیا, تو جو بھی دنیا کے مسائل ہیں, جو بڑے مسائل ہیں, وہ بچوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ بھئی روبوٹکس اور ٹیکنالوجی سے اس کا اپنا سیلیوشن پرپوز کریں. بچوں سے یہ کروانے کی کیا نیڈ ہے؟ یہاں ایک سوال بنتا ہے ہاں بالکل کہ بھائی ہمارے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے, ہمارے پاس تجربہ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بچوں سے یہ آئیڈیا کیوں لیا جاتا ہے؟ کہ بچے کو اس پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تاکہ وہ پہلے سے ایجوکیٹڈ ہو جائیں, انہیں علم ہو اس بات کا کہ بھائی یہ اس نام کی بھی کوئی مشین موجود ہے, اس ٹائپ کا ایک روبوٹ موجود ہے, اور وہ آپ کے لیے کیا کس حد تک کارآمد ثابت ہوگا. یہ کہہ رہی ہے جو تجربہ کرنا ہے نا, یہ ایک تجربہ تھا. کوئی چیز توڑتے ہیں پھر اس کو بناتے ہیں, اس میں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں توڑتے ہیں, سب سے بڑی بات ہے بچے کے دل میں خوف ڈر نہیں ہوتا, وہ کسی بھی چیز کو کھول دے گا, فوراً سے کسی بھی چیز کو دیکھنا شروع کر دے گا. بہت کمفرٹ ہوتا ہے,
وہ بہت کمفرٹیبلی یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اس کے دماغ میں فزکس سائنس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے ہاتھ میں, یہ بھی اگزامپل میں اکثر جگہ پر کوٹ کرتا ہوں, اگر میں آپ کے ہاتھ میں ایک گاڑی دوں اور میں آپ سے کہوں کہ اس گاڑی سے آپ کو کھیلنا ہے, تو آپ کیا کریں گے اس گاڑی سے؟ سنبھال کے رکھیں گے, سنبھال کے کھیلیں گے, اور بچہ جو ہے توڑ دے گا اور اس کو دوبارہ جوائن کرنے یا تو آپ سنبھال کے کھیلیں گے, زیادہ زیادہ آپ زمین پہ چلائیں گے, بچہ کیا کرے گا, وہی گاڑی آپ کو دے مارے گا. صحیح ہے. اب دے مارنے سے ہو کیا رہا ہے, فلائنگ کار کا کانسیپٹ آ رہا ہے. جو ریسرچرز ہمارے پاس, جو سائنٹسٹ ہمارے پاس موجود ہیں, وہ اس بچے کے اس جیسچر سے چیزوں کو لیتے ہیں, اس نے کیا ایکٹ کیا اس حساب سے چیزوں کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ اس بچے کا دماغ جو اس دنیا کی سائنس سے بالاتر ہے, ابھی تک اس سائنس کے اندر وہ باؤنڈ نہیں ہوا ہے. نہیں, آپ نے بہت بہت اچھی پیاری بات کہی, اور میں سمجھتا ہوں اس سے کافی حد تک جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے وہ ہمارے ناظرین کرام تک پہنچی ہوگی. آسان لفظوں میں سمجھایا ہے, بالکل مختصر دورانیے میں آپ نے اچھا حوال بیان کیا, لیکن مزید میں سر سے گفتگو کروں گا اس وقت. لیکن مجھے بڑھنا ہے نعت خوانی کی طرف, اور ظاہر سی بات ہے ہمارا روز کا معمول ہوتا ہے نعت شریف ہم مہمان کے بعد پڑھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ آج جو ثنا خواہ موجود ہیں, در حقیقت وہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کمپٹیشن کو ایز اے جج بھی لیڈ کرتے ہیں, اور ہماری ٹیم کے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ستون بھی ہیں, حصہ بھی ہیں ہمارے. تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ایک نعت شریف کیوں نہ آج سنی جائے. ان کی موجودگی سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ریان رئی صاحب. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج گرامی ہیں ریان؟ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوش لباس, خوش اخلاق نظر آ رہے ہیں. یقیناً تیاریوں سے آئے ہوں گے آج ایک نعت شریف بارگاہ رسالت میں پیش کرنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی, مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی, مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. مدینے کا پانی تو آب شفا ہے, وہاں کی ہوا زندگی دینے والی. مدینے کا پانی تو آب شفا ہے, وہاں کی ہوا زندگی دینے والی. ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں دن رات سنتا اذان بلالی. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی, مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر, خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی. وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر, خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی. ہمیں بھی مدینے بلائیں گے آقا, ہم جی بھر کے دیکھیں گے روضے کی جالی. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی, مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. خاص سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا, میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی. مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا, میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی. کراچی سے بھیجے ہیں شاہ رخ نے آقا, کراچی سے بھیجے ہیں زبیر نے آقا. سلاموں کے تحفے درودوں کی ڈالی, مدینے
کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ سبحان اللہ، اسی ساتھ ماشاء بریک پہ جائیں گے اللہ، ہم۔ بالکل بالکل۔ اور ناظرین کرام، بہت روح کو پرنور کیا انہوں نے۔ اور اب لیکن میں یہاں پر سب سے پہلے اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اسپیشلی پراپرٹی بینک، جو کہ ڈے ون سے ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اپنے گھر کے مالک بنیں گے تو اسے مزید رنگین کرنے کے لیے نیلسن پینٹس کا جو پینٹ ہے اس کا بھی استعمال کریں گے، تو اپنی زندگی میں بھی رنگ بھریں اور اپنے گھروں میں بھی رنگ بھریں نیلسن پینٹس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ ہماری وارڈروب دیکھ رہے ہیں، بالخصوص میری، اسے اسپانسر کیا ہے AH شلوار کرتا والوں نے، جو کہ کریم آباد پہ ان کی شاپ قائم ہے۔ آپ اپنی عید کی خریداری وہاں جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے پہلے بریک یعنی کہ وقفے کی جانب، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد مزید ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دوبارہ ہم لوٹیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناظرین۔ اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو بزم رمضان کی اس دلکش نشریات کی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام بریک سے پہلے ماشاءاللہ سے بہت انفارمیٹڈ جو گفتگو تھی وہ ہماری یہاں پر نورانی صاحب سے جاری و ساری تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے نعت رسول مقبول بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ اب اس وقت یہاں پر دوبارہ سے مجھے سوالات کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے آج جتنی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشنل گفتگو ہو سکے، ٹاکنگ ہو سکے، اتنا زیادہ ہم کرنا چاہیں گے۔ تو نورانی صاحب سے میں چاہوں گا ایک اور بڑا اہم سوال کرنا، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ایجوکیشن میں، ہماری تعلیمی نظام میں بہت سا بگاڑ بھی ہے، تو اس کے سدھار کے لیے اس قسم کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ کون سا اپنا ایسا قدم ہے جو کہ اٹھاتی ہیں اور اس کے بعد جا کر کے کہیں نہ کہیں 1% ہی صحیح لیکن بہتری ہمیں جو ہے وہ اپنی تعلیمی نظام میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور لیکن عدنان دیکھیں نا، آج کل کے جو بچے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، باہر ممالک میں بہت سارے۔ جی میں وہی سوال کرنا چاہتا ہوں نورانی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے علاوہ دیگر ممالک میں ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ کہیں کا کہیں جا چکا ہے، جبکہ ہمارے یہاں آج بھی وہی تعلیمی نظام ہے اور اس میں وہی جو ہے وہ درم برم سارا سسٹم ہے، اس میں وہی جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے۔ اسی میں ایجوکیشن سمجھ لیں بس 100 میں سے 10% رہ گئی ہے، اور 90% جو ہے وہ یہاں وہاں کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے بچوں کے مائنڈ اس سے میک اپ کیے جا رہے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی سے ہم، میرا ذاتی طور پہ زاویہ، آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی سے تقریباً ہم آدھے سے کہیں زیادہ پیچھے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں بالکل آپ کی باتیں درست ہیں، صرف ایک چھوٹی سی مثال سے اور بالکل سادی سی مثال سے آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا سسٹم کہاں اسٹینڈ کرتا ہے۔ آج آپ کیسے آئیں یہاں گھر پہ، اس سائٹ پہ کیسے آئیں؟ الحمدللہ بالکل فرسٹ کلاس۔ نہیں مطلب آپ نے ٹریول کیسے کیا ہے؟ آپ لازمی سی بات ہے اپنی کنوینس پہ آئے ہوں۔ اپنی کنوینس پہ آئیں، آپ نے خود گاڑی ڈرائیو کی؟ جی بالکل۔ آپ کے پاس لائسنس موجود ہے؟ بالکل الحمدللہ۔ گاڑی چلانے کے لیے آپ کے پاس لائسنس موجود ہے، رائٹ؟ بالکل۔ اسی طریقے سے جتنے پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہمارے پاس، سب کے پاس لائسنس موجود ہے۔ بالکل۔ ہمارا پائلٹ، اس کے پاس اس کا لائسنس موجود ہے، اور صرف اس کے اوپر اعتماد کر کے ہم سب ایک جہاز کا سفر کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اعتماد کر کے اس کے اوپر جہاز کا سفر کرتے ہیں کہ یہ لائسنس اس کے پاس موجود ہے، بالکل، اور ایکسپیرینس اس کے ساتھ موجود ہے، یہ ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔ یہ وہی جہاز یا یہ وہی بس ہے جو آپ کا کلاس روم ہے۔ کیا بات ہے! آپ پیسنجر ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا استاد آپ کا پائلٹ ہے۔ اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، اور آپ اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کمفرٹیبلی بیٹھیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ سر میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کر کے یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے لیے صرف اور صرف تعلیم ہی ضروری ہے یا اس کے ساتھ شعور کا بیدار ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں شعور کا بیدار ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اس بات کی مثال میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس لائسنس یافتہ ٹیچرز کی یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہے۔ ٹیچنگ لائسنس کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا کہ ٹیچنگ کا بھی کوئی لائسنس ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ جا کر، میں کسی ممالک آج چلے جاؤں اور میں کہوں مجھے جو ہے وہ فلاں
क्लास का या फला जो है वो यूनिवर्सिटी या फला कॉलेज का टीचर बनना है तो मैं बन नहीं सकता, मुझे जो है वो वहाँ का लाइसेंस और वहाँ का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है कि हाँ ये जो शख्सियत मौजूद है इसके पास इतनी नॉलेज इतनी स्किल है कि ये हमारे जितने पैसेंजर हैं इनको मंजिल पर उतारेगा। और ये सब हमें शऊर, अगर हमारे पास शऊर है, अगर हमारे हुक्मरानों के पास शऊर है तो ये हम पैसेंजर्स को सेव करने के लिए हमें पायलट्स तैयार करने होंगे, हमें टीचर्स तैयार करने होंगे, लाइसेंस याफ्ता जो है वो लोगों को रजिस्टर्ड करना होगा। तो एक दूसरा सवाल आपने ज़रूर पूछा था कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन कहाँ स्टैंड करती है, हमारी एजुकेशन कहाँ स्टैंड करती है। देखें एजुकेशन जो है ना वो सेम है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, सही मेथड में डिफरेंस है, हाँ। किस तरीके से दी जा रही है उस चीज के अंदर डिफरेंस है। स्टेम एजुकेशन जो हम यहाँ पर लेकर चले हैं, दुनिया ने इसको बहुत पहले से अडॉप्ट किया हुआ है। इसी वजह से बच्चे कम उम्र के अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स साबित हो रहे हैं और अपनी स्किल्स को प्रूव भी कर रहे हैं। ना सिर्फ साबित हो रहे हैं बराए नाम, लेकिन अपनी स्किल्स को प्रूव भी कर रहे हैं कम उम्र से। एंटरप्रेन्योरशिप जो हम कहते हैं कि भाई कम उम्र में बच्चा कमाना शुरू कर रहा है, कैसे कर रहा है? उसको वो तमाम तर वसाइल पहले से मौजूद किए जा रहे हैं। आइंस्टाइन, बिल्कुल, आइंस्टाइन का एक कोट है कि आई नेवर टीच माई पीपल, आई जस्ट प्रोवाइड अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर दे कैन लर्न। हमने पढ़ाया या हमने जो है वो उनको पढ़ाना शुरू नहीं कर दिया, हमने सिर्फ उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, एक जगह प्रोवाइड की जहां कंफर्टेबली वो खुद सीखना चाहें। तो हमें प्लेटफॉर्म, हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है जहां पर बच्चे का आने का दिल करे, ना कि सुबह उठ के बोले कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, आज छुट्टी करवा दो, आज मैथ्स का पीरियड है। ये तो टिपिकल पाकिस्तानी एक जुगाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बच्चा बोलना चाहिए आज मुझे स्कूल जाना है, खुद से मुताहरिक हो, खुद से दिलचस्पी ले। हमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, हमने वो सिस्टम उसको देना है, पढ़ाई को भी एंजॉय की तरह लिया जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत प्यारी बात कही, बहुत सुनहरी बात कही। नाज़रीन कराम, मैं समझता हूँ कि ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनके स्ट्रक्चर को सही तौर पे डेवलप करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सर के पेज को भी फॉलो कीजिए और इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो ये स्पेशली जो ऑटो पार्ट्स जो भी डेवलप कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, काइंडली आप उसे फॉलो अप कीजिए और आज से ही अपने बच्चों की सही तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से नशोनुमा कीजिए। तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हमारे जो मेहमान हैं रोशन मुस्तक़बिल के, वो हमारे ज़रूर काम आएंगे। अच्छा जी, जाहिर सी बात है, बात हो रही थी रंग की और नेल्सन पेंट्स जो है वो ऑफर देता है कि आप रंग जो है अपनी ज़िंदगी में भरिए, क्योंकि नेल्सन है रंग जिंदगी के। बिल्कुल ऐसा और ही है। प्रॉपर्टी जिंदगी में रंग नहीं हो तो मजा भी नहीं आता, अधूरा सा। अच्छा तो जी, एक और अब इसके बाद हम यहाँ पर, चूँकि माशाल्लाह खासी देर से हमारे साथ नशिस्त फरमा हैं, हमारे लिए बहुत मोतबर हैं। पिछली नशरियात में भी मेरे साथ मेरे मेहमान थे और बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है इनका सना ख्वानी का, नात ख्वानी का। तो मैं चाहूँगा इनसे भी आपका तारुफ करवाना। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक शफ़ी मासूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, आपका जो नाम है ये मासूमी, ये मैं जब सुनता हूँ तो मुझे मासूमीन की याद आ जाती है। तो ये नाम आपका, वैसे आपका लक़ब है, अलकाब है, क्या है आपका, मतलब ये कैसे आपसे मंसूब होता है? ये सिलसिले की निस्बत है, मेरे सिलसिला है। दादा मुर्शिद हैं हज़रत अलहाज ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब, उनकी निस्बत से मासूम। मतलब गद्दी नशीन। अच्छा, आप गद्दी नशीन। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैं चाहूँगा कि नाज शरीफ हमारी तमाम मेट्रो वन न्यूज़ के नाज़रीन की नज़र करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी या नबी नज़र करम फरमाना
یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا بولو نا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا بولو نا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں یا رسول اللہ، آپ تو ہیں آقا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا بولو نا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے یا رسول اللہ، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے، پڑھتے اگر درود ہیں تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد ریان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں میٹرو ون نیوز، موسیس گرامر سکول اور ABS گرامر سکول انڈس انکلیو کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں تقریری مقابلہ، جس کا عنوان ہے آواز علم و ادب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی، میرے دوست سید مہدی عباس، جو ہماری ٹرانسمیشن میں منصف کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید کے ساتھ ساتھ شکر گزار بھی ہوں کہ روزانہ آپ آ جاتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں وقت پر۔ ہم اپنے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں یسرا احسن، ہیپی پیلس گرامر سکول سے ان کا تعلق ہے۔ جی یسرا، السلام علیکم۔ اجازت ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی؟ جی بولیں، آپ بولیں۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں سہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، اگر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ صدر علی وقار، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، تو سمجھو اس کے ذہن کا مالک موسیٰ ہے۔ سچ تو یہ ہے صدر علی وقار کہ ہم نے اپنی پچھلی 7 دہائیوں سے اپنی لاشوں پر صرف اور صرف ماتم کیا، کبھی کسی فرعون کے سامنے سر نہیں اٹھایا،
यही वजह है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान सुलगने और सिसकने लगा। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। सजाले वकार हक और बातिल की ये जंग आज तक जारी रही। हमारे अनबिया अलैहिस्सलाम हक और सच का अलमबरदार करते रहे, बातिल के सामने डट गए, कलमाए हक पढ़ते रहे। इब्लीस रोता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, मजूबा साजी करता रहा, मगर हर बार शिकस्त पाता रहा। क्योंकि अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। सजाले वकार कोई तो आए जो कसूर के मासूम बच्चों की सिसकियों और ज्यादतियों का मदावा बने। कोई तो आए जो पाकिस्तान के बेटे नकीबुल्लाह को इंसाफ दिलाए। कोई तो आए जो ऐसा निजाम लेकर आए कि कोई मासूम ज़ैनब जैसे फूल को मसल ना सके। कोई तो आए जो कश्मीर और फलस्तीन में बहते लहू के एक एक कतरे का हिसाब मांगे। कोई तो आए जो अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी को आज़ादी दिलवाए। कोई तो आए जो इस यजीदे वक्त को ललकारे। कोई तो आए जो फिरौनियत को ललकारे। फिरौने वक्त को मिट्टी में मिला देता है, वो खुदा है, सरे मगरूर को झुका देता है। अपनी बर्बादी की कुछ फिक्र नहीं है हमको, हम खुदा वाले हैं और इसका यकीन है हमको। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त युसरा। हमारी अगली कंटेस्टेंट हैं सुमैया सिद्दीकी। इनका ताल्लुक़ है कायद आज़म रेंजर स्कूल से। जी सुमैया, जी आपका उन्वान? सोच मर गई तो हम आप भी मर जाएंगे। जनाब सदर, फरवरी का आखिरी हफ्ता कैदी ने ख्वाब में एक गायबाना आवाज़ सुनी जिसमें उससे कहा गया, पूछो क्या पूछते हो? जवाब मिला, इस कैद की अजियत से निजात। आवाज़ आती है, तुम 30 मार्च को इस कैद की अजियत से निजात पा लोगे। फरवरी का अख्तिताम, मार्च की इब्तिदा, कैदी की लगन, उमंग, जज्बा और इस कैद की ज़िंदगी से निकलने की सोच। लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते की इब्तिदा इसकी मुस्बत सोच को मनफी सोच में बदलने लगी कि कभी इस कैद से ना निकलने की सोच। 29 मार्च को कैदी की बीमारी और 30 मार्च को कैदी की मौत का सबब बनी। सदर वकार, जी हाँ, इंसान तकलीफ और अजियत से नहीं मरता, लेकिन उम्मीद का ख़त्म हो जाना, सोच का मनफी हो जाना इंसान को मार देता है। मंजिल का मुसाफिर किसी तकलीफ से नहीं घबराता क्योंकि उसकी सोच जिंदा है, और जिसकी सोच जिंदा है वो अपनी ज़िंदगी के किसी मैदान में किसी नशीब फराज से नहीं घबराता क्योंकि उसे उसकी सोच जिंदा रखे हुए है। मेरे अजीज़ साथियों, याद रखिए, अपने लफ्ज़ों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लहजे की थकावट में बिखर जाएंगे, अपने अफकार जला डालेंगे कागज़ कागज़। सोच मर गई तो हम आप भी मर जाएंगे। मौजिज़ सामीन, इसी तरह हमारी सोच अगर हद से ज़्यादा गदली, कसीफ और मुंतशिर हो जाए तो हमारी तमाम तर रूहानी ताकतें सल्ब हो जाती हैं और हमारी जहनी सलाहियतें मुंजमद हो जाती हैं। फिर हमारे कामों में खलल पड़ने लगता है, हमारे मामलात उलझने लगते हैं, हमारी सोच हमें तरह तरह के मसाइल में उलझा देती है, उन मसाइल का हल भी दिखाई नहीं देता और फिर हम इस दलदल में उतरते चले जाते हैं जिससे वापस आना नामुमकिन हो जाता है। जनाब सदर, ये सोचें हमारे मसाइल और इनके हल के दरमियान दीवार बना देती हैं जिसकी वजह से हम सोचने से कासिर हो जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठते हैं। मेरे अजीज़ साथियों, सोच तसव्वुर का सबसे दिलचस्प पहलू है और इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। हर सोच पे खंजर सा गुजर जाता है दिल पर, हर सोच पे खंजर सा गुजर जाता है दिल पर। हैरान हूँ कि सोचूं तो किस अंदाज से सोचूं। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त सुमैया, आज दोनों कंटेस्टेंट ने अच्छा बोला है मेहदी भाई, लेकिन आप अपने मार्क्स से बताएं कि आप अपने मार्क्स से बताएं। ज़ुबानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से कि अब कानों में अल्फाज का रस कौन खोलेगा।
عدنان بھائی ہمارے عہد کے تو بچوں کو انگریزی سے محبت ہے, ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا, لیکن جب تک ایسے بچے بیدار ہیں, ایسے نوجوان بیدار ہیں, ہماری گفتار بیدار ہے, تب تک اردو کبھی بھی دم نہیں توڑے گی. اردو کا جو درخت ہے وہ پھلدار ہوتا رہے گا اور مزید پھلدار ہوتا رہے گا. ہماری بھی امید ہے کہ ہم اردو پہ کام کریں. لیکن آج دونوں بچوں نے بہت زبردست بہت اچھا کیا ماشاءاللہ سے. اچھا جو انتخاب تھا الفاظ کا, جو مٹیریل تھا, مواد تھا, اس کا بھی انتخاب بڑا خوب تھا, اور پچنگ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی آؤٹ تھی, لیکن باقی کمپٹیشن کے مقابلے میں آج کی مجھے جو پچ ہے, پچ کی جو ترتیب تھی وہ اچھی دیکھی گئی. اور دوسرا آپ نے جملہ ادا کیا تھا علم بردار کرتے رہے. ہاں, علم بردار کرتے رہے یہ صحیح جملہ نہیں ہے. صحیح جملہ ہوگا علم بردار بن کے آگے بڑھتے رہے, یا علم برداری منصب میں رہی وہی سنبھال کے آگے بڑھتے رہے. علم برداری ایک لیڈرشپ کی ہوئی ہے مثال. اور باقی پچ اچھی رہی, مختلف واقعات ہمارے سامنے آپ نے کوشش گزار کیے. اور اسی کے ساتھ جو یسرا نے بھی بہت اچھی کوشش کی, 32 مارکس کے ساتھ یسرا سیکنڈ نمبر پہ ہیں, پہلے مارکس کے ساتھ سمیہ 35 نمبر کے ساتھ ونر ہے ہماری. بہت مبارک ہو سمیہ آپ کو. سمیہ کا تعلق قائد اعظم رینجر اسکول سے, مبارک ہو آپ کو بہت. کل آپ کچھ انڈس انکلیو کے بارے میں بتا رہے تھے, ناظرین بھی آپ آج واپسی کچھ اس کے بارے میں بالکل. اور خواب دیکھنا بہت ضروری ہے, اور پھر خواب کا تعبیر ہو جانا بھی بہت ضروری ہے. جب انسان خواب ہی تب دیکھتا ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے لگن کرے, محنت کرے. اور انڈس انکلیو بھی اس میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے, وہ دے رہا ہے ہمیں 7,000 سے اپنے گھر کا مالک بننے کا موقع. اور بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اسکرین پر جو دیے گئے نمبر ہے اس سے آپ بھی مستفید ہوں, استفادہ حاصل کر سکیں, اور 7,000 سے جو ماہانہ آپ قسط دیں گے اس سے اپنے گھر کے مالک بن سکیں. کیونکہ آج کے دور میں عدنان بھائی جیا گھر کا مالک بننا بہت مشکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صرف معمولی سی رقم ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم روزانہ جو ہم لوگ چھالیا, سگریٹ اور مضر صحت چیزوں میں اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں, ان چیزوں کو بچانا شروع کر دیں, پیسوں کو بچا لیں. بالکل ایسا ہی ہے, صرف ماہانہ 7,000 روپے دیں اور اپنے گھر کے مالک بن جائیں. کیا خوبصورت بات کہی ریان نے, مہدی بھائی نے. اور اپنے میزبان محمد ریان کو اجازت دیجیے. اسی اپنے پن کے ساتھ کل اسی وقت ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر ماشاءاللہ بچوں نے بڑے موٹیویشن کے ساتھ آج اسپیچز ہمیں سنائیں, اور اردو جو ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے آپ کو, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پروموٹ کیا. اچھا اب ناظرین کرام, بات ہو رہی تھی یہاں پر خود کے ذاتی گھر کے مالک بننے کی. تو پراپرٹی بینک جو ہے وہ گزشتہ 3 روز پہلے تک آپ کو آفر دے رہا تھا کہ آپ جو ہے جناب والا اپنا ولا جو ہے وہ بک کر رہے تھے صرف 19,60,000 روپے میں. جبکہ کل ماشاءاللہ سے محمد ریان صاحب جو کہ CEO ہیں پراپرٹی بینک کے, ان کی نشست سے ہم نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کل ہی اعلان کیا کہ اب آپ اپنے ولا کے مالک بنیں گے صرف 16,60,000 روپے میں, یعنی کہ 3 لاکھ روپے کا تو آپ کا یہ سیدھا فائدہ ہو گیا. اس کے علاوہ ابھی آپ کو ہماری اسٹینڈی پہ نظر آ رہا ہوگا, یہ میرے آپ کو اشارے کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی سواری اپنا گھر. اچھا جناب والا, یہ اپنی سواری اپنا گھر ہے کیا؟ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے بھائی ہم اپنی سواری پہ جائیں گے, جا کر کے پلاٹ کی بکنگ کروائیں گے تو ہم اپنے گھر کے مالک بنیں گے. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ جب اپنے ولا کی بکنگ کرائیں گے جو کہ صرف 16,60,000 روپے میں ہے, تو آپ کو مفت میں بالکل پراپرٹی بینک کی جانب سے برانڈ نیو 0 میٹر موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی بطور عیدی دی جائے گی. بہترین موقع ہے آپ لوگوں کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں تو ابھی فون اٹھائیے اور اس میں انتظار بالکل آپ دیے گئے نمبر پہ فوری طور پہ رابطہ بحال کریں اور اس سے زیادہ مستفیض ہوں, فائدہ اٹھائیے. لیکن آپ کو اپنے گھر کو رنگ کرنے کے لیے بھی یقیناً کسی نہ کسی پینٹ کمپنی کی ضرورت پڑے گی, اور سب سے پاکستان کی بہترین کمپنی ہے نیلسن پینٹس, اور یہ آپ کے گھر کو وہ رنگ رونگت دیتا ہے جو کہ آپ کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ ضرور حاصل کیجئے نیلسن پینٹ کے, کیونکہ ہمارا سلوگن ہی یہ ہے کہ نیلسن پینٹس آپ کے گھروں کو دے نیا رنگ. تو اسی کے ساتھ بالکل, اور نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا. بالکل. تو اب میں چاہوں گا آخر میں سر آپ سے ایک لاسٹ میسج لینا کہ آپ ہمارے تمام میٹرو 1 نیوز دیکھنے والے ناظرین کو بزم رمضان کی نشریات کے توفیل آج کون سا پیغام دینا چاہیں؟ بالکل, یہ اپارچونٹی میں بالکل لوں گا. سب سے پہلے عدنان بھائی جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور میرا میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا. چونکہ اردو کا ہی ذرا سا ماحول بن گیا ہے تو اپنا میسج ایک شعر کی صورت میں دینے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ جیسا خوبصورت تو شاید ادائیگی نہیں کر سکوں, لیکن نکال لایا ہوں کبوتر کو پنجرے سے میں.
کیا بات ہے. نکال لایا ہوں کبوتر کو پنجرے سے میں, اب اس کے دل سے پنجرے کو نکالنا ہے. کیا سبحان اللہ. مقصد اچھا اپنی ذمہ داری پہ لائے تھے کبوتر آپ؟ پنجرا پہ اپنی ذمہ داری پہ پنجرا آپ اپنی ذمہ داری پہ لائے تھے کہنے کا. اچھا نہیں میں چاہوں گا مہدی بھائی سے, میں ایک شعر صرف مہدی بھائی سے سننا چاہوں گا. مہدی بھائی آپ کچھ نگاہوں کے متعلق. انہوں نے بھی بڑے ہی بہترین شعر کا انتخاب کیا. ہمارے چینل نے میٹرو ون نیوز نے بھی بہت ہی بزم رمضان میں اس کا انتخاب کیا. تو انتخاب سے ہی ایک شعر ہے جس میں انتخاب کا لفظ ہو, میری نگاہ محبت کا انتخاب تم ہی ہو. میری ارے کیا بات, میری نگاہ محبت کا انتخاب تم ہی ہو. پھول تو اور بھی ہیں گلشن میں ریان, میرے لیے گلاب تم ہی ہو. سبحان اللہ جی. ناظرین کرام بہترین اختتام, میں نہیں سمجھتا اس سے مثبت اختتام کر سکتے.